اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ہے۔ آج سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے چھینک کس کو آئی، اور اس کا جواب اللہ نے خود کن الفاظ میں دیا۔ یہ سب معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کے کسی بھی حصے کو سکپ مت کریں، اور مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں مزید اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں معزز سامعین آج کے عنوان کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ و سفید و سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے، اور یہی روایت دوسرے طریق سے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے مروی ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد و ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور صدی نے ابن عباس اور ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب ناک کرے، تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے، اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے پناہ دے دی، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ و سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، ترجمہ: میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: ٹھیکری کی طرح بجنے والے مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانہ کی جگہ سے نکلا، اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں نے اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم سے کہا الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا، تو اللہ نے جواب میں فرمایا، رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی،
تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انبیاء ترجمہ، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ حصے احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، یرحمکم اللہ، اللہ مجھ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اس کے رب نے کہا، اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی۔ تو جب ٹھیکری کی طرح آواز آنے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا، یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا، اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا، اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا، میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی کہ میرے مولا، اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے کہا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا
تو اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام وہ روحیں باہر نکل کے آئی جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی، اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ عرض کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری اولاد ہیں، امتوں کے آخر میں سے ہیں، جس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کی عمر 100 سال پوری کر دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے کہا وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور بھی کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کی تو ان میں کوڑی، پھل بہری والے اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور اس روایت میں حضرت داؤد کا واقعہ بھی ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے بھی یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنم والوں کو نکالا اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا، ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یہ الفاظ حمد کے اللہ کے حکم سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم میں جواب فرمایا اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر حکم دیا کہ اے آدم فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ اور ان پر سلام کہو۔ آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند تھے کہ ان میں سے جس ہاتھ کو چاہو پسند کر لو۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھلا دیا تو اس میں آدم کی اولاد نظر آئی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ اور اچانک ان کو معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اور ان میں ایک آدمی زیادہ روشن چہرہ والا تھا، سب سے زیادہ روشن چہرے والوں میں سے تھا۔ اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے اور اس کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں اپنی عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیے۔ فرمایا یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، اب تم جنت میں ٹھہر جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر جنت میں سے اتار دیے گئے اور آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کرتے رہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا تم جلدی آ گئے، ابھی تو 60 سال میری عمر میں رہتے ہیں، اللہ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہے۔
فرشتے نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، بس اس دن سے لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔